ہالینڈ کی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحافی نے کہ ہم حضور کے گستاخانہ خاکوں کی نمائش کریں گے. پڑھا ہے آپ نے اخباروں میں؟ بڑے ٹھنڈے دل سے، میں کسی جذبات میں نہیں ہوں، میں دیکھیں کتنی ٹھنڈی بات کر رہا ہوں. کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ پاکستان میں وہ جو مصور ہے، تصویریں پینٹنگ کرنے والے جو بچے ہیں، انہوں نے کبھی ہالینڈ کی گورنمنٹ کے صدر کا خاکہ بنایا ہو، وزیر اعظم کا، کوئی کارٹون بنا کے نمائش کی ہو؟ یعنی ان کے بے ایمان ہے، ظالم ہے، کافر ہے. یہ ہماری صلح پسندی دیکھے مسلمانوں کی. کبھی کوئی پینٹنگ کیسی دیکھی ہے کہ آج نمائش ہے جی امریکہ کے صدر کی گندی تصویریں بنا کے، خاکے بنا کے فلاں چوک میں نمائش کی؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہ کیوں کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ نبی پاک کے بارے میں وہ پتہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ مسلمان ملکوں پر جو لوگ حکومت کرتے ہیں وہ بے حس ہیں، کہ غیرت سو گئی ہے. وہ کرسیوں کے نمائندے ہیں، مسلمانوں کے نمائندے نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سارے کرسیوں کی خاطر ہارے جیتے سارے چوکوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ ان کا کرسیوں سے رشتہ ہے، کرسیوں سے. ان کا نبی پاک سے رشتہ، اگر حضور سے رشتہ ہوتا تو یہ چیخ پڑتے، یہ تڑپتے، یہ ہالینڈ کے سفیر کو بلا کے احتجاج کرتے، وزارت خارجہ تگڑا بیان دیتی. لیکن میں کیا کروں؟ اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں لوگوں کا برا سوچتے ہیں. کیا بتایا جائے؟ بے حسی ہے لوگوں کی. اور لوگ تو یہ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ کے یہاں بولنے سے کیا ہوگا؟ پتہ ہے ہمارے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ بتاؤں آپ کو؟ حکومتیں تو بے حس ہوتی ہیں، اور مجھے کہنے دو ان کی غیرت سو جاتی ہے، کہنے دو مجھے. لیکن ہمارے یہاں بولنے سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ممتاز حسین قادری بن جاتا ہے. ہمارے یہاں بولنے سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ناروے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے والا کوئی غازی عامر چیمہ شہید بن جاتا ہے. وہیں سے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے ہاتھ میں خنجر لے کر، اور وہ کہتا ہے حکمران سوئے ہیں، تم ساری قوم کو بے غیرت نہ سمجھنا. ہمارے اندر ابھی بھی بڑا جذبہ ہے، اور جب نبی پاک کا نام آتا ہے تو یہ جذبہ جوان ہو جاتا ہے، یہ طاقتور ہو جاتا ہے ہمارے بولنے سے. کسی نے کہا تھا ایک دفعہ ہمارے استاذ گرامی سے کہ حضرت صاحب آپ لوگ شور کرتے ہیں، آپ کے شور کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے ہماری نوکری ہے، ڈیوٹی ہے. اور ایک مثال انہوں نے دی، سادے آدمی تھے، سادی مثال دی، اور فرمانے لگے ہمیں بولنے سے نہ روکو. کہتے ہیں جب کسی نے کتا رکھا ہوتا ہے نا ڈیرے پہ جانوروں کی حفاظت کے لیے، تو رات کو چور آ جاتے ہیں، ان چوروں کے ہاتھوں میں بندوقیں ہوتی ہیں. کتے کو پتا ہوتا ہے کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن بھونکنا چھوڑتا، اس لیے کہ وہ مالک کا وفادار ہوتا ہے. ہم نے نا دراصل ساری زندگی حضور کا کھایا ہے. ہمارے یہ جو بچے پلتے ہیں یہ نبی پاک کے نام پہ پلتے ہیں. ہماری ساری شانیں، عزت، مقام حضور کے نام پر، ہم حضور کا کھاتے ہیں، نبی پاک کے نام پہ جیتے ہیں. ہمارا سارا کچھ حضور سے وابستہ ہے. اس لیے اگر کوئی حضور علیہ السلام کی ذات پر کوئی بات کرے گا تو ہم شور کریں گے، ہم بات کریں گے. ہو سکتا ہے ہم مقابلے کی پوزیشن میں نہ ہو، لیکن ہم اس کتے کی طرح چوک میں کھڑے ہو کے شور ضرور کریں گے جس کو اس کا مالک روٹی ڈالتا ہے اور اس کو کہتا ہے جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر پکھے ننگے. اس لیے بھائی ہم کہتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، ہمیں امید اتنی ہے جتنی پرانوں سے تھی، کہہ دیتے ہیں کہ کوئی شرم کرو. ان لوگوں کو کم از کم میسج تو دو کہ ظالموں ہم تو تمہارے حکمرانوں کے بارے میں یہ رویہ اختیار نہیں کرتے، اور تم اتنے جری ہو گئے ہو کہ تم نبی پاک کے بارے میں یہ کرتے ہو. یاد رکھنا حکمران سوئے ہیں، لیکن ماؤں کے دودھ ابھی بھی لوریوں والے ہیں. ہماری مائیں ابھی بھی مولا یسلی وسلم دائماً پڑھ کے دودھ پلاتی ہیں. یاد رکھنا بڑی جلدی کوئی علم و دین پیدا ہو جائے گا اور تمہیں بھاگنے کو جگہ نہیں ملے گی. جل کے مرو گے، کٹ کے مرو گے. اس لیے کہ یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے. اس میں کسی بے ایمان کو قریب آنے کی رب اجازت ہے. ہاں، جو چپ رہے گا، جو خاموش رہے گا، وہ اللہ کا مجرم ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہے. اس لیے ہالینڈ کی گورنمنٹ ہوش کے ناخن لے اور اس صحافی کو منع کرے، اس کو سمجھائے